عمران خان کے حوالے سے دو بڑی خبریں ہیں، بڑی ہی نہیں بلکہ بہت بڑی خبریں ہیں۔ اس طرف جانے سے پہلے آج عمران خان کی بہنوں کی ملاقات تھی، ایک اور منگل آیا گزر گیا، لیکن عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ انہوں نے وہاں پہ دھرنا دیا، اس میں کیا ہوا، کتنے لوگ آئے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے چلتے ہیں اسی خبر کی طرف جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ عمران خان کے بارے میں دو بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو عمران خان کو آنکھ میں کوئی انفیکشن ہوا ہے اور عمران خان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، ان کو پیمز میں داخل کروایا گیا اور اس کے بعد عمران خان کو پھر جیل منتقل کر دیا گیا۔ یہ دو خبریں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جن لوگوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کو باہر کی ہوا کھانے نہیں دی جائے گی اور عمران خان کی باہر آواز آئے گی نہ تصویر آئے گی، عمران خان کی تصویر بھی باہر آ گئی، آواز بھی باہر آ گیا، اور عمران خان کو خود ان کی طرف سے جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا، تو عمران خان جیل سے باہر بھی آ گئے۔ یہ خبر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عبداللہ خان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی اطلاع ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی آنکھ کی وین میں کلاٹ آ گیا اور عمران خان کا ہاسپٹل میں علاج کرنے کی کوشش کی گئی۔ عبداللہ خان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ بیماری، اس کا نام انہوں نے بتایا کہ سینٹرل رینیٹل وین اوکلوژن، یہ اس کا نام ہے بیماری کا، جس میں عمران خان کی آنکھ مبتلا ہو گئی، عمران خان کی آنکھ کو یہ انفیکشن ہوا یا عمران خان کی اس طرح سے آنکھ کا مسئلہ ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر وہاں پہ گئے اور ڈاکٹروں کی سربراہی کرنے والے ہیں ڈاکٹر عارف، وہ وہاں پہ 16 تاریخ کو گئے، 16 جنوری کو گئے، پھر 19 کو گئے اور اس کے بعد پھر 21 جنوری کو گئے۔ ان کو کہا گیا کہ عمران خان کا یہیں پہ علاج کرنا ہے اور وہ عمران خان کو وہاں پہ ادویات وغیرہ دیتے رہے۔ عبداللہ خان کہتے ہیں کہ یہ تو پکی خبر ہے کہ ڈاکٹر عارف وہاں پہ گئے، ان کی ٹیم بھی وہاں پہ گئی، عمران خان کی آنکھ کا معائنہ کیا اور کچھ ادویات بھی ان کو دی۔ تو اس کے ساتھ عبداللہ خان کہتے ہیں کہ دوسری خبر یہ ہے جو میں کنفرم نہیں کر رہا، میرے ذرائع نے یہ خبر تو دی ہے لیکن یہ پکی اور مصدقہ خبر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالا گیا، ان کو پیمز میں لایا گیا، جیسا کہ ڈاکٹر عارف کی طرف سے کہا گیا کہ میں جیل کے اندر عمران خان کا آپریشن نہیں کر سکتا۔ اس پر انہوں نے اصرار کیا کہ یہاں پہ آپریشن نہیں ہو سکتا۔ ان کی اصرار پر پھر عبداللہ خان کہتے ہیں کہ ان کو پیمز داخل کروایا گیا، پیمز میں ان کو آدھی رات کو لے جایا گیا یا رات کو لے جایا گیا اور صبح ہونے سے پہلے عمران خان کو ان کا آپریشن کر کے جو بھی وہاں پہ عمران خان کا علاج ہونا تھا، معائنہ ہونا تھا، وہ سارا کچھ کر کے عمران خان کو صبح تک پھر جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ عبداللہ خان کی دو خبریں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو کہا کہ عمران خان کی بہنوں کی آج ملاقات بھی تھی لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی، اور بعد میں پتہ چلے گا کہ وہاں پہ ان کی بہنوں کے ساتھ کیا ہوا، کیا انہوں نے دھرنا دیا اور اس دھرنے کو کس طرح سے اٹھایا گیا، کیا پہلے کی طرح ہی ان کے دھرنے کو اٹھایا گیا، تو اس کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اگلی خبر ہماری ہے وفاقی کابینہ میں چغل خور بیٹھے ہوئے ہیں، وفاقی کابینہ کے اندر جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کس کی طرف سے کہا گیا؟ یہ انصار عباسی صاحب کی طرف سے باقاعدہ ایک خبر جاری کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ کابینہ کے اندر جو بھی بات ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ اپنے ذرائع کو وزراء کی طرف سے اندر کی خبر لیک کر دی جاتی ہے۔ اس خبر کو انہوں نے کچھ اس طرح سے دیا ہے: مختلف حکومتوں میں وفاقی وزراء کابینہ ڈویژن کے ضابطہ اخلاق کی مسلسل خلاف ورزیاں معمول بن گئیں۔ ضابطہ اخلاق وزراء کے ساتھ شیئر تو کیا جاتا ہے لیکن عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے عملاً کوئی طریقہ کار موجود نہیں۔ عہدے پر برقرار رہتے ہوئے حکومتی فیصلوں سے اختلاف رائے کا اظہار ممنوع، اپنی وزارت سے باہر کے امور پر تبصرہ بھی نہیں کر سکتے۔ حکومت کی زیر غور تجاویز پر قبل از بیان کی بھی ممانعت ہے۔ نجی افراد، غیر سرکاری تنظیموں کی دعوتوں میں شرکت اور سفارتی مشن عملے سے روابط احتیاط لازم۔ طوائف تو شاخانہ میں جمع کرانے پر پابندی صریح خلاف ورزی معمول بن چکی ہے۔ یہ انصار عباسی کی طرف سے خبر دی گئی ہے۔ تو یہ سارا کچھ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جیسا کہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور اندر کی خبر باہر بھی آ جاتی ہے۔ آج کے وزراء کے عذاب سے بچنے کے لیے انہوں نے مختلف حکومتوں کی بات کر دی۔ ویسے انصار عباسی صاحب کے بارے میں کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے چھوڑ دیتے ہیں، ٹمکیری بناتے ہیں۔ ٹمکیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
ٹیبل پہ بیٹھ کے جو خیال آیا کسی حوالے سے اس کو کاغذ پر منتقل کیا اور اپنے اخبار کو بھیج دیا۔ اس طرح سے انصار عباسی صاحب کی ایک شہرت بن چکی ہے۔ 2-3 روز قبل DGI-SPR کی طرف سے صحافیوں کو بلایا گیا، ان میں آزاد صحافی بھی شامل تھے۔ آزاد صحافیوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ مطیع اللہ جان کو وہاں پہ بلایا گیا، صدیق جان بھی وہاں پہ گئے، اس طرح سے دیگر رپورٹر بھی گئے جن کو اس حکومت کا اس رجیم کا مخالف سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ فوج کے اس طرح سے مخالف نہیں ہیں جس طرح سے فوج پر کوئی تنقید کرتا ہوتا ہے۔ حامد میر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے۔ حامد میر صاحب تو دیگر بھی پروگرامات میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی ان کی شرکت تھی۔ اس پر کئی حلقے حیران بھی ہوئے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ان لوگوں کو بھی دعوت دے دی گئی جو عمران خان کی حمایت کرتے ہیں۔ عمران خان کی حمایت تو خیر وہ کیا کرتے ہیں، ان کا نقطہ نظر وہ ان کے کہنے کے مطابق غیر جانبدارانہ ہوتا ہے، تو اس پر جس طرح سے ٹاؤٹ صحافی گنے جاتے ہیں ان کی طرف سے شدید رد عمل آ رہا ہے۔ یہ ٹاؤٹ کس کے ہیں؟ رجیم کے ان کو ٹاؤٹ سمجھا جاتا ہے۔ کس کو ٹاؤٹ سمجھا جاتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کا نام لینا یہاں پہ مناسب نہیں ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ کون ایسی ٹاؤٹ گیری کرتے ہیں، کون عمران خان کی شدید مخالفت کرتے ہوئے آخری حد تک چلے جاتے ہیں، ان کی طرف سے شدید مخالفت کی گئی ہے اور اپنے ٹویٹس میں وہ اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ان کو بلانے کی کیا ضرورت تھی، جب ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، کچے دھاگے سے بندھے چلے آتے ہیں، پھر ان کو بلانے کی کیا ضرورت تھی۔ میرا خیال ہے کہ DGI-SPR صاحب کی طرف سے بالکل درست کیا گیا، انہوں نے اس نقطہ نظر کے لوگوں کو بھی بلا لیا اور اس نقطہ نظر کے لوگوں کو بھی بلا لیا۔ ان کو اگر خوف ہے کہ ہماری نوکری جاتی رہے گی، ہماری ٹاؤٹ گیری پر فرق آئے گا، تو یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ان کو جو بھی مراحت کہیں سے مل رہی ہیں اس پر کسی قسم کا کوئی فرق یا اثر پڑے گا۔ باقی شہزاد اکبر پر لندن میں 3 مرتبہ حملہ کیا گیا، ایک مرتبہ ان پر تیزاب پھینکا گیا، دوسری مرتبہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کو مکے مارے گئے اور تیسری دفعہ ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ اسی طرح سے عادل راجہ پر بھی حملے ہوئے اور ان کے حملہ آوروں کی گرفتاری کی خبر سامنے آئی۔ 8 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ایک کی ضمانت ہو گئی اور اس کے بعد اس کی ضمانت بھی کینسل ہو گئی، 3 پر فرد جرم عائد کر گئی اور یہ کیس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی دوران ایک نیا شگوفہ بھی سامنے آ گیا، یہ سفینہ خان ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ جن لوگوں کو وہاں پہ گرفتار کیا گیا وہ ان کے حملہ آور نہیں ہیں، انہوں نے ان پر حملہ نہیں کیا بلکہ وہ تو چوری کے الزام میں گرفتار کیے گئے تھے۔ وفاداری ہو تو پھر ایسی ہو، کسی کی مخالفت ہو تو پھر سفینہ خان جیسی ہو، اور ان کو دیکھتے ہوئے پھر پاکستان میں جو ان کے مخالف لوگ موجود ہیں وہ بھی اس چیز کو اٹھاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے قوال ایک مصرع کہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی لے کو پھر جس طرح سے اٹھاتے ہیں، اسی طرح سے سفینہ خان کی لے کو بھی ان کی طرف سے اٹھایا گیا جن کو تھوڑی دیر پہلے ہم نے رجیم کا ٹاؤٹ کہا تھا۔ باقی جس طرح سے یہ خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ ووٹر کی عمر 25 سال کر دی جائے گی، اس پر اقرار الحسن صاحب کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیوں نوجوانوں کو یہ سیاست سے الگ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو باقی تحریک انصاف کی طرف سے بھی اس کی مخالفت کی جا رہی ہے اور دراصل تحریک انصاف ہی اس حوالے سے بھی ٹارگٹ ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر نوجوان ہے۔ اگر 26 سال عمر کر دی جاتی ہے، 25 سال عمر کر دی جاتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کی ووٹوں پر کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ آج سے 7-8 سال پہلے جو نوجوان تھے عمران خان کے ساتھی تھے وہ آج 26 سال کے 25 سال کے ہو چکے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ عمران خان کا ساتھ دینے والوں میں تو ہر عمر کے لوگ شامل ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت 8 فروری 2024 کے انتخابات ہیں، جس میں عمران خان کے کہنے کے مطابق، عمران خان کے دعوے کے مطابق یا پھر تحریک انصاف کے دعوے کے مطابق، جس کو غیر جانبدار حلقے بھی مانتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ اس پارٹی کی طرف سے 2/3 اکثریت حاصل کی گئی تھی۔ تو آپ 26 سال عمر کا لیں، 25 سال عمر کا لیں، 30 سال عمر کا لیں، عمران خان کی مقبولیت پر میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا فرق پڑے گا۔ تو اس حوالے سے تحریک انصاف کی طرف سے بھی شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والے اس کی حمایت کر رہے ہیں، تحریک انصاف کے علاوہ بھی اس کی مخالفت سامنے آ رہی، جیسا کہ اقرار الحسن کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو باقی یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، ایک تو ووٹر کی عمر 25 سال کی جا رہی ہے، اس حوالے سے آئین میں ترمیم کرنے کا سوچا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی
سیاستدان کی عمر بھی 70 سال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ عمران خان کو سیاست سے دور رکھنے کے لیے سیاستدان کی عمر بھی 70 سال کرنے کے حوالے سے ترمیم کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو پھر میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے، تو ان کے بارے میں کیا سوچا، ان کا کیا بنے گا کالیا؟ اس کا جواب کالیا نے دینا ہے۔ باقی ہادی مزاری کے حوالے سے جو کچھ کیا گیا ہے، اس حوالے سے کئی جج صاحبان بھی ان کے حق میں بول پڑے ہیں۔ ایک تو محسن اختر کیانی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک وکیل کے خلاف وکیل ہی مقدمہ کرتا ہے اور وکیل ہی اس کو گرفتار کرواتا ہے اور وکیل ہی اس کو پکڑ کے جیل چھوڑ کے آتا ہے۔ صفدر شاہ کے حوالے سے بھی انہوں نے اس میں بات کی۔ اسی طرح سے عطر من اللہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک تقریب سے خطاب کیا گیا۔ انہوں نے بھی ایمان مزاری اور ہادی کے حوالے سے جس طرح سے گرفتاری کی گئی ہے اس کو غیر انسانی قرار دیا ہے، جبکہ سرفراز ڈوگر صاحب کی طرف سے ان کی عدالت میں جس طرح سے مقدمہ گیا تھا، اس میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ انہوں نے وکیل سے پوچھا کہ دوسرا وکیل کدھر؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ ہڑتال پر۔ انہوں نے پوچھا کہ ہڑتال کس بات کی؟ بتایا گیا کہ 2 وکلا کو قید کی سزا ہوئی اور جس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اس پر وکلا نے ہڑتال کیا۔ پوچھا کہ کون سے ہیں؟ وہ بھی میسنے بن گئے یا پھر مچلے بن گئے، ان کو سارا پتہ ہے۔ بتایا گیا کہ یہ ایمان مزاری ہیں اور ان کے شوہر ہادی ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا۔ جس طرح سے گرفتار کیا گیا، سزا سنائی گئی، وکلا کی طرف سے ہڑتال کی گئی ہے، تو اس پر جج صاحب کی طرف سے کہا گیا، ڈوگر صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ کیا آپ ان کو وکیل سمجھتے ہیں؟ اور یہ وہی ڈوگر صاحب ہیں جنہوں نے ایک موقع پر اپنی عدالت میں ایمان مزاری کو کہا تھا کہ میں نے تمہیں پکڑ لیا۔ تو یہ ایک جج صاحب، نہ صرف جج صاحب بلکہ چیف جسٹس ایسی بات کر رہے ہیں۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ وکیل ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کا جواب یہاں پہ نہیں دینا چاہتے تو میرے چیمبر میں آپ کے بتا دیں کہ کیا وہ وکیل ہیں۔ اسی طرح سے ہارون رشید صاحب، وہ بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، ان کی طرف سے متی اللہ جان کو انٹرویو دیا گیا جس میں انہوں نے ان سے لا تلقی اختیار کی، بلکہ کہا کہ ان کو درست سزا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ کیس کون سا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ کیس کون سا ہے۔ متی اللہ جان نے کہا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کو درست سزا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ان کی حرکات کو دیکھتے ہوئے جو کچھ عدالتوں میں یہ کرتے ہیں کہتے ہیں، اس بنا پر میں نے کہا کہ ان کو درست سزا ہوئی ہے۔ تو 17 سال سزا ہوئی اور ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ان کی حرکات کی وجہ سے جو سزا ہوئی ہے وہ درست ہوئی ہے۔ 17 سال قید کی سزا اور پھر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر ایسی بات کرے تو ناظرین اس کی عقل پر آپ کیا کہیں گے؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔